السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم شذرات الذہب میں موجود سن 2 ہجری کے واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے جو واقعہ پیش آیا وہ تھا مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا گیا، اور یہ منگل کے دن شعبان کی 15 تاریخ کو ظہر کے وقت ہوا، اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا چہرہ اسی طرف پھیرا کریں۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے 16 یا 17 مہینے بعد پیش آیا، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ اور اسی سال شعبان میں روزہ فرض کیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، روزے کی حالتیں یوں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا، اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہوں ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ اس وقت اختیار تھا، جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا مسکین کو کھانا کھلا دیتا اور وہ کافی ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور آخر میں فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو مقیم اور صحت مند پر لازم کر دیا، اور بیمار اور مسافر کے لیے رخصت دی، اور ایسے بوڑھے کے لیے کھانے کا اختیار باقی رکھا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ پھر فرمایا، وہ کھاتے پیتے اور اپنی بیویوں کے پاس جاتے رہتے جب تک وہ سوتے نہ تھے، لیکن جب وہ سو جاتے تو پھر ان کاموں سے رک جاتے۔ انصار میں سے ایک شخص جس کا نام سرما تھا روزے کی حالت میں کام کر رہے تھے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب اپنے گھر آئے تو عشاء کی نماز پڑھی، پھر سو گئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور وہ روزے سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ مشقت کی حالت میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں ایسی شدید مشقت میں دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کل کام کر رہا تھا، پھر جب میں واپس آیا تو اپنے آپ کو بستر پر ڈال کر سو گیا، اور صبح جب جاگا تو روزے کی حالت میں تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نیند کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا ذکر کیا، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے مباشرت حلال کی گئی ہے، اور آخر میں فرمایا کہ پھر روزے کو رات تک مکمل کرو۔ رمضان کے مہینے کی 17 تاریخ جمعہ کا دن، اس میں بدر کا واقعہ پیش آیا، اور مسلمانوں میں سے 14 افراد شہید ہوئے، جن میں سے 6 قریش کے تھے۔ ان کے نام عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، عمیر بن ابی وقاص الزخری، ذوالشمالین، دونوں ہاتھوں سے کام کرنے والے، یہ لقب ہے، اور اصل نام جو ہے وہ عمیر بن عبد عمر بن نزلہ خدئی ہے۔ اور ان کے بعد آ جاتے ہیں عاقل بن البکیر اور مجھا۔ مجھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور وہ یمانی تھے۔
اک بن عدسان کی نسل سے، اور وہی پہلے شہید تھے جو اس دن قتل کیے گئے۔ نمبر 6 پہ صفوان بن بیضہ تھے۔ انصار میں سے 8 شہید ہوئے، 5 اوس کے قبیلے سے تھے، اور وہ یہ ہیں: سعد بن حیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، یزید بن حارث، عمیر بن الحمام اور رافع بن معلہ، اور 3 حزرج سے تھے۔ حزرج قبیلے کا نام ہے۔ حارثہ بن سراقہ اور عوف بن افرا اور معوذ بن افرا، دونوں افرا کے بیٹے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ اور کفار میں سے 70 قتل ہوئے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اسی سال شوال کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رخصتی فرمائی، اور اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد رخصتی کی، اور اسی سال حضرت عثمان بن مظعون کرشی کا انتقال ہوا۔ یہ پہلے مہاجر تھے جو بدر سے واپسی کے بعد مدینہ میں فوت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وفات کے بعد دیکھا اور ان کی زیارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پہلو میں اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن کیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شراب کو اس کے حرام ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور وہ عبادت گزار اور محنتی شخص تھے۔ انہوں نے لبید بن ربیعہ کو یہ اشعار پڑھتے سنا کہ خبردار، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ تو انہوں نے کہا، تم نے سچ کہا۔ پھر جب لبید نے کہا، اور ہر نعمت یقیناً ختم ہو جانے والی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ کہا، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو لبید نے کہا، اے قریش کے گروہ، کیا تمہارے مجمع میں میری تکذیب کی جاتی ہے؟ تو حاضرین میں سے کسی نے ان کے چہرے پر ایک تماچا مارا، جس سے ان کی آنکھ نیلی پڑ گئی۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہوا۔ اگر تم عتبہ میری بن پناہ میں ربیعہ نے ان رہتے سے تو کہا، تمہیں کچھ نہ پہنچتا۔ عثمان نے پہلے عتبہ کی دی ہوئی پناہ لوٹا دی تھی۔ اس پر عثمان بن مظعون نے جواب دیا کہ میری دوسری آنکھ بھی اس کی محتاج ہے جو اس کی بہن پہلی آنکھ کو اللہ کے راستے میں پہنچا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ میری دوسری آنکھ بھی چاہتی ہے کہ اسے وہی عزت اور قربانی نصیب ہو جو پہلی آنکھ کو اللہ کے راستے میں حاصل ہوئی ہے۔ یعنی عربوں میں یہ رواج تھا کہ طاقتور لوگ کسی کمزور یا مظلوم کو اپنی جوار یعنی پناہ میں لے لیا کرتے تھے تاکہ اسے قریش یا دوسرے دشمنوں سے تحفظ حاصل ہو۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو عتبہ بن ربیعہ نے پناہ دی تھی تاکہ قریش ان کو ستائے نہیں، لیکن عثمان نے کہا کہ وہ اللہ کے دین کی راہ میں جو تکلیف آتی ہے اس کو برداشت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے پناہ لوٹا دی۔ یہاں لبید بن ربیعہ کا تعارف مصنف کی زبانی ملاحظہ کریں کہ یہ لبید بن ربیعہ بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن الکلابی الجعفری تھے۔ کنیت ابو عقیل تھی، شاعر تھے، بہادر سوار تھے اور صحیح انسان تھے۔ زمانہ جاہلیت میں طویل عرصے تک شعر کہتے رہے، پھر اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کوفہ کے عامل کو لکھا، لبید اور اغلب اجلی سے پوچھو کہ اسلام میں انہوں نے کیا نیا شعر کہا، تو لبید نے کہا کہ اللہ عز و جل نے مجھے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ بڑھا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام میں صرف ایک شعر کہا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ عقل مند آدمی کو سب سے بہتر ملامت کرنے والی اس کی اپنی جان ہے، اور انسان کو نیک ہم نشین ہی سنوارتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک ان کا اسلامی دور کا شعر یہ تھا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ میری موت اس وقت تک نہ آئی یہاں تک کہ میں نے اسلام کا لباس پہن لیا۔ ان کا انتقال
سن 41 ہجری میں ہوا، اور اسی سال عبداللہ بن زبیر پر یہ تو تھے سن 2 ہجری کے واقعات جو کہ شذرات الذہب کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ مزید ہجری کے سال واقعات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔